السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے بھائی، حمزہ بہن کی شادی کب ہے؟ سلطان نے سبزی فروش حمزہ سے پوچھا۔ جناب جلد ہی ہو جائے گی، اماں نے تاریخ طے کرنے کے لیے لڑکے والوں کو بلوایا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، کچھ بھی ضرورت پڑے تو ضرور بتانا۔ جی جناب، حمزہ تشکر بھرے لہجے میں بولا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد سلطان اپنے بچے کے ایڈمیشن کی خاطر دوسرے شہر چلا گیا۔ وہاں 3-4 دن لگ گئے۔ واپسی پر 1 یا 2 مرتبہ ہی حمزہ نظر آیا۔ کام کے سلسلے میں جلد بازی کی وجہ سے حمزہ سے بات چیت بھی نہ ہو پائی، ورنہ سلطان کا یہ روز کا معمول تھا۔ جیسے ہی حمزہ گلی میں سبزی فروخت کرنے آتا، سلطان خیر خیریت تو ضرور دریافت کرتا، لیکن اس بیچ موقع ہی کوئی نہ مل پایا۔ پھر اگلے 4-5 دن بھی کچھ ایسا دھیان نہیں رہا، لیکن آج جانے کیوں بار بار سلطان کو حمزہ کا خیال ستا رہا تھا۔ اس نے آس پڑوس کی خواتین سے بھی حمزہ کے بارے میں استفسار کیا، لیکن انہوں نے یہی جواب دیا کہ بہت دنوں سے وہ سبزی بیچنے نہیں آیا۔ سلطان حیرت میں پڑ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ بندہ اپنی روزی روٹی کمانے بھی نہیں آ رہا، کہیں بیمار تو نہیں ہے۔ سلطان اس کے گھر کا پتہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جا کر حال احوال معلوم کر لے۔ اسی تگ و دو میں 3-4 دن گزر گئے۔ پھر اچانک خود حمزہ ہی بکھلایا ہوا سلطان کے پاس آیا۔ اسے دیکھتے ہی سلطان بولا، حمزہ کہاں تھا اتنے دن؟ جناب وہ کہتے کہتے حمزہ کا گلا بھر آیا اور وہ بے ساختہ رو پڑا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر سلطان چونک پڑا اور بولا، حمزہ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہا ہے؟ حمزہ جب کچھ سنبھل چکا تو بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جناب بہن کی شادی نزدیک ہے اور 10 دن پہلے میرا سبزی والا ٹھیلا کسی نے نظر آتش کر دیا۔ ارے ایسے کیسے جلا دیا؟ کسی کے ساتھ لڑائی وغیرہ ہوئی تھی کیا؟ نہیں جناب، ہم غریب لوگ کیا کسی سے جھگڑا کریں گے؟ ہمارے تو کھانے کے لالے پڑے رہتے ہیں۔ کسی سے کسی بات پر بحث و تکرار ہوئی ہو؟ نہیں جناب۔ وہ خاموش ہو گیا اور وہ پھر چونکتے ہوئے بولا، ہاں جناب، ہمارے محلے کی سامنے والی سڑک کی اس پار جو امیر لوگوں کی کالونی میں حاجی فضل دین کا لڑکا ہے، وہ میری بہن کو چھیڑتا رہتا تھا۔ میں نے اس کے خلاف پولیس میں رپٹ درج کروائی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ حمزہ جناب ٹھیلا جلنے سے 1 دن پہلے ہی یہ واقعہ ہوا تھا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے اس میں حاجی فضل کے لڑکے کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں اسے۔ نہیں جناب، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، پولیس بھی انہی کا ساتھ دیتی ہے، ان کا حکم مانتی ہے۔ میری رپٹ درج کروانے کے باوجود بھی پولیس نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، الٹے مجھے ہی ڈرا دھمکا کر واپس کر دیا۔ انصاف مر چکا ہے۔ حمزہ، جس ملک میں رشوت، سود خوری اور زنا عام ہو چکا ہو، جہاں غریب کی عزت اور عورت کی عصمت ریزی کھلے بازاروں میں ہونے لگے، جہاں باپردہ عورتوں کو بد چلن اور ناچ گانے والیوں کو انعام دیا جاتا ہو، عزت بخشی جاتی ہو، اس ملک میں امن، خیر، چین و سکون اور انصاف کی امید کرنا بیوقوفی ہے۔ جس ملک کے حکمران ہی مردہ ضمیر ہوں، اس ملک کی بربادی لازمی ہے۔ خیر چھوڑو، ہم اپنے طریقے سے انصاف کریں گے جب حکومت اور پولیس ہی گناہ گاروں کے محافظ بن جائیں اور انصاف کرنا چھوڑ دیں۔ تب عوام کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ گناہ گاروں کو سزا دے اور ایسے حکمرانوں کو سبق سکھائے۔ چلو اب فیصلہ ہم کریں گے جناب۔ وہ رہا حاجی فضل کا بدمعاش لڑکا، حمزہ نے دور ہی سے سلطان کو اشارے سے بتایا۔ سلطان اس بگڑے ہوئے امیر زادے کے پاس پہنچ کر بولا، واہ جناب، آپ کے بہت زیادہ چرچے سنے ہیں۔ وہ آپ ہی ہیں نا جس نے اس گستاخ سبزی فروش کا ٹھیلا جلا دیا، جس نے آپ کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی جرت کی تھی؟ وہ امیر زادہ گھمنڈ سے گردن اکڑا کر بولا، آپ نے درست سنا ہے، مجھ سے جو پنگا لیتا ہے میں اسے مسل دیتا ہوں۔ اتنا بول کر وہ سینہ تانے اکڑتا ہوا چلا گیا۔ سلطان بھی خاموشی سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ دوسری صبح پورے شہر میں چرچا تھا کہ کل رات حاجی فضل کا لڑکا اپنے نئی بائک سے کہیں جا رہا تھا، راستے میں کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ تیز رفتاری کے باعث بائک سامنے والے بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی اور وہ جگہ پر ہی، موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ جناب آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ کیا حکمت سے کام کیا ہے، واہ! اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہنستے ہوئے گھر کی سمت
چل پڑے۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور آپ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔